دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بحری طاقت یعنی سی پاور کی۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ صدیوں سے سمندر پر کنٹرول قوموں کی قسمت بدلتا آیا ہے۔ ہم خاص طور پر الفریڈ تھیئر مہان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ امریکی انقلاب جیسی تاریخی مثالوں میں بحری طاقت کا کیا کردار رہا۔ جی ہاں، اور ہماری جو گفتگو ہے اس کی بنیاد مہان کی مشہور زمانہ کتاب دی انفلوئنس آف سی پاور اپون ہسٹری ہے۔ ساتھ میں ظاہر ہے اس پر جو تجزیے ہوئے ہیں وہ اور امریکی انقلاب کے دوران بحری اور بری افواج کا جو تعلق تھا اس پر بھی تحقیق شامل ہے۔ یہ ذرائع ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ سمندری طاقت صرف آپ کہہ لیں جنگی جہازوں کی گنتی نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع تصور ہے۔ اس کا تعلق معیشت سے ہے، جغرافیہ سے ہے اور دنیا میں آپ کے اثر و رسوخ سے ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہ کھوجنا ہے کہ سمندر پر کنٹرول نے تاریخ کو، فوجی مہمات کو اور قوموں کی تقدیر کو کیسے شکل دیا ہے، کیسے بنایا ہے، اور یہ جو تاریخی سبق ہیں یہ آج بھی کیوں اہم ہو سکتے ہیں۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں الفریڈ تھیلر ماہان سے۔ 19ویں صدی کا آخر تھا، ٹیکنالوجی بدل رہی تھی، بادباں والے جہازوں کی جگہ وہ دکھانی جہاز آ رہے تھے۔ ایسے میں ماہان نے اپنی کتاب پیش کی جس نے دنیا بھر کی بحری سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ آخر اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ماہان نے ایک بہت واضح اور جامع نظریہ پیش کیا، اور یہ ایسے وقت میں آیا جب بحری طاقتیں اپنے مستقبل کی سمت اب کہہ لیں تلاش کر رہی تھیں۔ ماہان کا جو مرکزی خیال تھا وہ یہ کہ قومی عظمت کے لیے بحری طاقت بالکل ناگزیر ہے، اور ان کے نزدیک بحری طاقت صرف جنگی بیڑا نہیں تھا، نہیں بلکہ تجارتی جہازرانی، بیرون ملک آپ کے اڈے، نو آبادیات اور پھر ان سب کو چلانے والی حکومتی پالیسیاں، یہ سب مل کر بحری طاقت بناتے ہیں۔ یعنی یہ صرف جنگی جہازوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا سسٹم ہے۔ بالکل۔ ماہان نے نشاندہی کی کہ کسی ملک کا جغرافیہ کیسا ہے، اس کی ساحلی پٹی کیسی ہے، آبادی کا سمندر سے کتنا لگاؤ ہے، اور حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر اس کی بحری طاقت کی بنیاد بنتی ہیں۔ انہوں نے انگلستان، ہالینڈ اور اسپین کی مثالیں دیں۔ جیسے اسپین نے کیا کیا؟ نئی دنیا سے صرف سونا چاندی لانے پر توجہ دی، جبکہ انگلستان اور ہالینڈ نے تجارت پر، پیداوار پر، ایک منظم تجارتی نظام بنانے پر زور دیا، اور یہ زیادہ پائیدار ثابت ہوا۔ ماہان کا اصل کمال یہ سمجھنا تھا کہ بحری طاقت ایک ماحولیاتی نظام ہے، ایک ایکو سسٹم ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، ماہان نے حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی اور جنگی چالوں یعنی ٹیکٹکس میں بھی فرق بتایا۔ یہ فرق کیوں اہم ہے؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ ماہان کا کہنا تھا کہ حکمت عملی کے جو بنیادی اصول ہیں، یعنی جنگ کے بڑے مقاصد کیا ہیں، منصوبہ کیا ہے، وہ وقت کے ساتھ زیادہ نہیں بدلتے۔ مثلاً اہم سمندری راستوں پر کنٹرول رکھنا، اپنی بحری طاقت کو ایک جگہ مرکوز رکھنا تاکہ فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے، اور دشمن کے جنگی بیڑے کو تباہ کرنا، یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ اصول وہ کہتے تھے بادبانی جہازوں کے دور میں بھی کارآمد تھے اور آج بھی ہیں۔ اور جنگی چالیں، ٹیکٹکس کا کیا؟ جنگی چالیں یعنی میدان جنگ میں لڑنے کے طریقے، وہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے بادبانی جہازوں کے دور میں ہوا کا رخ بہت اہم تھا، ویدر گیج کا تصور تھا۔ پھر دخانی جہاز آئے تو رفتار اور فاصلے کی اہمیت بڑھ گئی۔ گیلی کے زمانے میں ٹکر مارنا اور جہاز پر چڑھ کر قبضہ کرنا یہ اہم چالیں تھیں۔ تو حکمت عملی کا ہدف وہی رہتا ہے، مگر اس ہدف تک پہنچنے کے طریقے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے اصول ہیں جیسے سمندری راستوں پر کنٹرول یا دشمن کے بیڑے کو نشانہ بنانا، یہ مستقل ہے؟ جی ہاں، ماہان کے مطابق یہ لازوال اصول ہیں۔ دیکھیں، دشمن کے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا، جسے گیرے دو کورس کہتے ہیں، وہ اہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ جنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک دشمن کا جنگی بیڑا موجود ہے، وہ آپ کی تجارت اور آپ کے ساحلوں کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ اس لیے اصل ہدف دشمن کی بحری جنگی قوت کو ختم کرنا ہے۔
تاریخ سے اگر مثالیں دیکھیں تو دوسری پیونک وار میں کیا ہوا؟ روم کا سمندر پر کنٹرول تھا، اس کی وجہ سے ہینیبال کو کارتھیج سے براہ راست سمندری مدد نہیں مل سکی اور اسے اٹلی پر حملے کے لیے وہ لمبا مشکل زمینی راستہ اختیار کرنا پڑا، جبکہ روم سمندر کے ذریعے اپنی فوجیں، اپنی رسد آسانی سے ادھر ادھر منتقل کرتا رہا، جس نے آخرکار اس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اینگلو ڈچ جنگیں، ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ ان جنگوں میں لائن آف بیٹل کی جنگی ترتیب وہ سامنے آئی، یعنی جنگی جہازوں کا ایک قطار میں کھڑے ہو کر اپنی سائڈ کی توپوں سے یعنی براڈ سائڈ سے فائر کرنا۔ یہ طریقہ توپوں کی طاقت کو سب سے مؤثر طریقے سے استعمال کرتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واضح فائدے کے باوجود بحری افواج کو اسے پوری طرح اپنانے میں کافی وقت لگا، شاید روایت پسندی کی وجہ سے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی بدلنے کے باوجود جنگی چالیں اپنانے میں وہ مزاحمت ہو سکتی ہے۔ آپ نے پہلے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بحری نظریات میں فرق کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ جی، مہان نے بتایا کہ انگریز عموماً زیادہ جارحانہ انداز اپناتے تھے۔ ان کا فوکس ہوتا تھا دشمن کے بیڑے بوک تلاش کرو اور تباہ کرو۔ وہ حملے میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے وہ اکثر ویدر گیج یعنی ہوا کے رخ پر رہنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ وہ حملے کا وقت اور انداز خود طے کر سکیں۔ یعنی وہ انیشیٹو لینا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اس کے برعکس فرانسیسی اکثر زیادہ دفاعی یا آپ کہہ لیں مہم پر مبنی مشن اورینٹڈ حکمت عملی اپناتے تھے۔ ان کا مقصد اکثر اپنے جہازوں کو بچانا ہوتا تھا یا کوئی خاص مہم جیسے فوجیوں کو کہیں اتارنا اسے مکمل کرنا ہوتا تھا۔ وہ لی گیج یعنی ہوا کے رخ سے نیچے رہ کر لڑنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو لڑائی سے نکل سکیں۔ آج کل تو ظاہر دخانی اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے جہازوں کے دور میں رفتار نے بڑی حد تک ہوا کے رخ کی جگہ لے لی ہے۔ جس کے پاس رفتار ہے وہ حملے میں پہل کر سکتا ہے۔ یہ اصول عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں؟ امریکی انقلاب اس کی ایک زبردست مثال ہے، آپ کے ذرائع میں بھی اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ وہاں بحری طاقت اتنی فیصلہ کن کیوں ثابت ہوئی آخر؟ امریکی انقلاب میں بحری طاقت کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نوآبادیات کی ایک لمبی ساحلی پٹی تھی اور دونوں فریق، امریکی بھی اور برطانوی بھی، اپنی فوجوں کی نقل و حرکت اور رسد کے لیے سمندر پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ یہاں ایک بالکل سیدھا تعلق نظر آتا ہے۔ سمندر پر جس کا پڑرا بھاری ہوتا، زمین پر جنگ کا پانسا اسی کے حق میں پلٹ جاتا تھا۔ اور جارج واشنگٹن یہ بات سمجھتے تھے؟ اوہ بالکل، واشنگٹن شروع سے ہی اس نقطے پر زور دے رہے تھے۔ ان کے خطوط بھرے پڑے ہیں جن میں وہ کانگریس سے اور بعد میں فرانسیسی اتحادیوں سے مسلسل بحری مدد مانگ رہے ہیں، خاص طور پر سمندر پر برتری قائم کرنے کی۔ وہ اسے جنگ جیتنے کا بنیادی اصول سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں فیصلہ کن بحری برتری کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ تو کمال کی بصیرت تھی۔ جنگ کی شروع میں تو برطانیہ کا سمندر پر غلبہ تھا، اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ انہیں سب سے بڑا فائدہ ملا پہل قدمی کا، انیشیٹو کا۔ وہ اپنی فوجیں بحری راستے سے جہاں چاہتے جب چاہتے اتار سکتے تھے اور امریکی فوج کو مسلسل رد عمل پر مجبور رکھتے تھے۔ 1776 کی نیو یارک مہم اس کی بہترین مثال ہے۔ برطانوی فوج سمندر کے ذریعے آئی، نیو یارک پر قبضہ کیا اور واشنگٹن کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ کسی بھی کمزور جگہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ تو وہ بنیادی طور پر امریکیوں کو نچاتے رہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اندرونی آبی گزرگاہوں پر بھی، جیسے شمال میں لیک شیمپلین پر چھوٹے بحری جہازوں کا کنٹرول، وہ بھی فوجی نقل و حرکت کے لیے اہم ثابت ہوا۔ اس صورتحال کیسے بدلی؟ فیصلہ کن موڑ آیا 1778 میں، جب فرانس باقاعدہ طور پر امریکہ کا اتحادی بن کر جنگ میں شامل ہو گیا۔ کامٹے ڈی ایسٹنگ کی قیادت میں ایک طاقتور فرانسیسی بیڑے کی آمد نے آپ سمجھے کھیل ہی بدل دیا۔ اگرچہ ان کی ابتدائی کارروائیوں کے نتائج وہ ملے جلے رہے، لیکن ان کی موجودگی ہی کافی تھی۔ برطانوی کمانڈروں کو اب اپنی فوجوں اور سپلائی لائنز کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہیں زیادہ محتاط ہونا پڑا۔ امریکیوں کا حوصلہ بڑھا اور واشنگٹن اب زیادہ جارحانہ منصوبے بنا سکتا تھا کیونکہ اسے فرانسیسی بحری مدد کی امید تھی۔ اور یہ سب بالآخر یارک ٹاؤن میں فیصلہ کن ثابت ہوا؟ جی ہاں، 1781 کی یارک ٹاؤن مہم اس پوری جنگ کا نقطہ عروج تھی، کلائمیکس تھا۔ برطانوی جنرل کارنوالیس اپنی فوج کے ساتھ یارک ٹاؤن میں تھا، ورجینیا کے ساحل پر ایک جزیرہ نما پر۔
اس کی بقا کا سارا دارومدار سمندر سے آنے والی کمک اور رسد پر تھا۔ واشنگٹن اور فرانسیسی جنرل روشامبو اپنی متحدہ افواج کے ساتھ زمین سے اس کی طرف بڑھے۔ لیکن کلیدی کردار تو سمندر کا تھا، ہے نا؟ بالکل، کلیدی کردار تھا ایڈمرل ڈی گراس کے فرانسیسی بیڑے۔ وہ ویسٹ انڈیز سے ایک بڑا بیڑا لے کر عین وقت پر پہنچا اور اس نے چیساپیک بے کے دہانے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ جب برطانوی بیڑا ایڈمرل گریوز کی قیادت میں کارنوالیس کی مدد کو پہنچا تو ڈی گراس نے اسے چیساپیک کی جنگ میں شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ بحری جنگ بذات خود شاید اتنی بڑی نہ ہو، لیکن اس کا اثر زمینی جنگ پر فیصلہ کن تھا؟ بالکل درست۔ اسے ایک جنگ نے کارنوالیس کا سمندر سے رابطہ مکمل طور پر کاٹ دیا۔ اب اسے نہ تو کمک مل سکتی تھی، نہ ہی وہ سمندر کے راستے بھاگ سکتا تھا۔ وہ زمین پر واشنگٹن اور روشامبو کی فوجوں اور سمندر پر ڈی گراس کے بیڑے کے درمیان پھنس گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ واشنگٹن کے اس بنیادی اصول کی عملی تصدیق تھی کہ سمندر پر کنٹرول ہی فیصلہ کن ووٹ ہے۔ امریکی انقلاب سے ہٹ کر مہان نے ہندوستان میں فرانسیسی ایڈمرل سفرن کی بھی مثال دی تھی۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ سفرن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ زیادہ تر دوسرے فرانسیسی کمانڈروں کے برعکس دشمن کے جنگی بیڑے کو تباہ کرنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک انگریزی بحری طاقت موجود ہے، ہندوستان میں فرانسیسی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ مہان نے اس کی اس جارحانہ سوچ اور دشمن کے بیڑے کو اصل ہدف سمجھنے کے نظریے کی تعریف کی، کیونکہ یہ ان کے اپنے مرکزی خیال سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک اور تصور سے جوڑتا ہے جس کا ذکر بولچ جیسے بعد کے تجزیہ کاروں نے کیا ہے، ساحلی علاقوں کی جنگ، یعنی لٹورل وارفیئر، یعنی سمندر سے زمین پر، خاص طور پر ساحلی پٹی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت۔ مہان کے بعد آنے والے مفکر جیسے کاربیٹ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بحری طاقت کا مقصد صرف بڑی بحری جنگیں جیتنا نہیں ہے، بلکہ زمینی مقاصد کے حصول میں مدد فراہم کرنا بھی ہے۔ سمندر پر کنٹرول ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الفریڈ تھیر مہان نے بحری طاقت کی لازوال اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کیا، اور تاریخ، خاص طور پر امریکی انقلاب، اس کی عملی مثالیں پیش کرتی ہے کہ کس طرح سمندر پر کنٹرول نے براہ راست زمینی جنگوں کے نتائج کو بنایا یا بگاڑا۔ یارک ٹاؤن اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ یقیناً، اور یہ فرق یاد رکھنا اہم ہے کہ مہان کے بیان کردہ اسٹریٹجک اصول جیسے اہم سمندری راستوں پر کنٹرول، طاقت کا ارتکاز، دشمن کے بیڑے کو ہدف بنانا، یہ کافی حد تک مستقل ہیں، لیکن ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے طریقے، یعنی جنگی چالیں، ٹیکٹکس، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ بادبانی جہازوں سے لے کر آج کے ایٹمی آبدوزوں اور طیارہ بردار جہازوں تک بنیادی اصول وہی ہیں، عمل درآمد کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارے لیے آج کا آخری سوچنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں سمندری راستوں اور رسائی پر کنٹرول کتنا طاقتور رہا ہے۔ آج کے دور میں جب فضائی طاقت ہے، سائبر جنگ ہے اور حتیٰ کہ خلائی اثاثے بھی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، تو کیا بحری طاقت کے یہ تاریخی اصول اسی طرح لاگو ہوتے ہیں؟ کیا سمندر پر کنٹرول اب بھی وہی اسٹریٹجک وزن رکھتا ہے، یا ہمیں کنٹرول کے تصور کو ان نئے میدانوں تک، ہوا، سائبر، خلا تک وسیع کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر غور کرتے رہیے گا۔